فرانس کی ایک کمپنی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، آخری خطبہ دیا تھا، اس خطبہ کی آواز کو فضا سے یعنی خلا سے اس کمپنی نے، فرانس کی کمپنی نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور 2030 تک یعنی آج سے تقریباً 6 سال کے بعد اس ریکارڈ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الموقع پر جو خطبہ دیا تھا اس آواز کو وہ 2030 تک ریلیز کرے گا، دنیا کے سامنے میں نشر کرے گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے جو آپ کی اسکرین پر ہے، اس کو دیکھیے، مکمل سمجھیے، پھر اس پر بات کریں گے کہ کیا یہ حقیقت ہے، سچ ہے، یا پھر کوئی فتنہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس خطبہ کی آواز کو ابھی کی کمپنی، فرانس کی کمپنی یا کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی جو ہے شخص ریکارڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھیے۔ کالے پر کالے کو، گورے پر کسی عربی کو، اجمی کو عربی پر کوئی فضیل الا بتقوی سوائے تقوی۔ اب یہ جو خطبہ تھا یہ فضاؤں میں گیا، وہاں سے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ 1,24,000 کو پیغام دیا، اور پھر کہا کہ جس نے یہ سنا ہے یہ جہاں جہاں تک پہنچا سکتے پہنچاؤ۔ وہ خطبہ چل رہا ہے آج تک فضا میں۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ تو میڈیا سے تعلق ہے، آپ عام لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے اور آپ کے الفاظ ہیں یہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ ایسی مشین آ جائے گی جو اس کو کیپچر کر لے گی۔ اسی لیے فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے، ان کی اپنی آواز میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں۔ وہ لوگ دیکھیں گے آنے والی نسلیں، اور 5-7 سال میں ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں، خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں۔ صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی ان سے۔ اسی طرح پکچر جو ہے 1,24,000 لوگ اور بھی ہیں وہاں پہ، تو پھر obviously وہاں مشینیں تو نہیں تھی نا، مائک تو تھا نہیں کہ جو کلیئرٹی اور ساؤنڈ کا وہ سارا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ خطبہ جو ہے، اچھا اب وہ خطبہ فضا میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہیں، وہ جو اصلی جس کے پاس ہو وہ بڑھتا ہے، وہ گرو کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، مدینہ منورہ میں بزرگ ہیں، پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ نہیں، کچھ سال پہلے اتنی لمبی زلفیں شیشے کے اندر ہیں، اور وہ اس کو کاٹتے ہیں اور دوسرے شیشے میں پھر اس کو کرتے ہیں، کٹا ہوا پیس وہ بھی گرو کرنے لگا، وہ گرو کرنے، پہلے والا بھی کر رہا ہے، پہلے والے وہ بھی کر رہا ہے اصلی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز مبارک، آپ کے الفاظ مبارک ہیں، وہ فضا میں موجود ہے، فنا نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ یہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے 2030 تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الموقع پر، اس کو جو ہے فرانس کی کمپنی نے فضا سے ریکارڈ کر لیا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ آواز جو ہے فضا میں محفوظ رہ جاتی ہے، اور بعد میں اس کو جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے فرانس کی ایک کمپنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر لیا ہے، اور 2030 تک اس کو نشر کر دے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرانس جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس میں عیسائیت کی اکثریت ہے، یعنی وہاں پر زیادہ تر عیسائی لوگ رہتے ہیں، اور وہ عیسائی ہی لوگ وہاں پر زیادہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور عیسائی لوگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، ان کی امت ہونا جو ہے آپ پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کی آواز کو ریکارڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ اگر کسی کی بھی آواز کو، یعنی ہزاروں سال کے بعد اس آواز کو فضا سے، خلا سے ریکارڈ کیا جا سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آواز کو آپ نے ریکارڈ کیوں کیا؟ آپ نے جو ہے کوئی دوسرے شخص کی آواز کو ریکارڈ کر کے دنیا کے سامنے میں ایک مثال کے طور پر پیش پہلے کیوں نہیں کیا کہ یہ فلاں چیز کی آواز ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک دجالی فتنہ ہے۔ اور وہاں پر جو فرانس میں جو لوگ رہتے عیسائی لوگ، وہ لوگ اس طرح کی جو ہے دجالی فتنہ جو ہے پھیلاتے رہتے ہیں، اور انہی میں سے جو ہے ایک یہ فتنہ ان لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے، جو لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کی آواز کو ریکارڈ کر کے دنیا کے سامنے میں پیش کیا جا سکے، تاکہ دنیا کے لوگوں کو یہ باور اور یقین دلایا جا سکے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آواز ہے، اور اس طرح سے دنیا کے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ تو یہ جو ان لوگوں کا دعویٰ ہے بالکل بے بنیاد ہے، اس طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آواز کسی کی یہ لوگ جو ہے دنیا کے سامنے میں پیش کریں گے تو جو ہے ہو سکتا ہے کہ بناوٹی آواز ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہو، اور یقیناً ایک جو ہے فتنہ ہوگا، دجالی فتنہ ہوگا۔ تو اس کے تعلق سے جو ابھی دعوے کیے جا رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے میں آپ جو ہے پیش کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کر کے، کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر جو ہے یقین کرنا بھی ایک فتنہ ہوگا، اور فتنے میں آپ خود کو جو ہے مبتلا کرنا ہوگا۔